بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب اور محترم قاری عطاء الرحمن صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر ہی بشارت دے دی اور سب سے بہترین لوگوں میں ہمارا شمار کیا۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی خوشخبری دے دی گئی۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پر ذرا غور کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں۔ شروع میں ہم سیکھنے والے تھے تب بھی اس حدیث کا مصداق بنے، اور آج ہم سکھانے والوں میں سے ہیں تب بھی ہم اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں۔ دنیا میں ہی ہمیں خوشخبری دے دی گئی، امت کے بہترین لوگوں میں ہمیں شمار کیا گیا۔ تو اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ معمولی نسبت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے، عالی نسبت ہے۔ جس مسند پر آپ حضرات فائز ہیں اور قرآن کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت عالی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ مجھے جو ذمہ داری دی گئی خاص طور سے شعبہ تحفیظ کے حوالے سے کہ طریقہ تدریس پر میں کچھ بات کروں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا اللہ کی توفیق اور مدد سے، اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ سب اکابرین اساتذہ کرام کی سنی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آپس میں ایک تکرار کریں گے انشاءاللہ، اور ایک دوسرے کو سمجھائیں گے بھی، ایک دوسرے سے سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ آخر میں جیسے کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ سوال اور جواب کی بھی نشست ہے، اور جو حضرات اسے قلم بند کر رہے ہیں یا اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کو میری طرف سے ادارے کو بھی اور تمام اساتذہ کرام کو بھی میں ہر مجلس میں یہ اجازت بھی دیتا ہوں کہ آپ اس کو لکھیں، یہ بہت ضروری ہے، اور آگے اس کا پھیلانا اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا بہت فقدان ہے۔ تربیت یافتہ اساتذہ ملتے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ طریقہ تدریس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ادارے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کسی تجربہ کار استاذ کے پاس بٹھا کر 1-2-3 مہینے کا مشاہرہ بھی دیں اور آپ کو تربیت بھی دلوائیں۔ تو بہرحال اس چیز کا بہت فقدان ہے، تو آپ اس کو اپنے نام سے بھی شائع کر سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ پھیلانا، دوسروں تک بات پہنچے۔ شعبہ تحفیظ القرآن جو ہے یہ دیگر تمام شعبوں سے بالکل مختلف شعبہ ہے اور بہت ہی حساس شعبہ ہے۔ آپ جامعات کو دیکھ لیں، اس میں جتنے بھی شعبے ہیں، تخصصات ہیں، درس نظامی ہیں، اور اسی طریقے سے آج کل تو ماشاءاللہ اور شعبوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، عصری علوم بھی ساتھ ملائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ لیکن شعبہ تحفیظ القرآن جو ہے یہ سب سے منفرد شعبہ ہے اور سب سے حساس شعبہ ہے۔ درس نظامی میں یہ ہوتا ہے اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہ ہر پیریڈ کے بعد استاد بھی تبدیل ہو جاتا ہے، چہل پہل کا موقع بھی مل جاتا ہے، لیکن شعبہ تحفیظ القرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر ماحول میسر کریں گے تو تحفیظ میں بچے معیاری حافظ بنیں گے۔ تو ایک شروع سے جو ترتیب چلی آ رہی ہے اس میں چہل پہل نہیں ہے۔ صبح اگر آپ بیٹھتے ہیں تو دوپہر تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سبق سبقی منزل ساری ترتیبات چل رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ظہر کے بعد جب بیٹھنا ہوتا ہے تو عصر تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر مغرب میں بیٹھتے ہیں تو عشاء کو اٹھتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ بالکل ایک الگ شعبہ ہے۔ جس طریقے سے یہ الگ ہے اس طریقے سے
اس کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں۔ اساتذہ پر خاص طور سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو اگر ادا کریں تو کیا ہے کہ طلباء معیاری حافظ بنتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اصول مرتب کیے جاتے ہیں، کوئی بھی کام انسان شروع کرنے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شعبہ تحفیظ القرآن کے لیے بھی ہمارے جو بڑے اساتذہ ہیں جو گزر گئے انہوں نے بھی کچھ اصول مرتب کیے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے مختصراً ان اصول کو رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ درسگاہ کے اندر کی جو ترتیب ہے اسے بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک حفظ کی معیاری درسگاہ یا مثالی درسگاہ کیسے بن سکتی ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ پہلے کچھ اصول میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو اساتذہ نے، اکابرین نے جو مقرر کیے ہیں۔ تحفیظ القرآن کے لیے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ طالب علم کا مدرسہ ایک ہو، طالب علم کا مدرسہ ایک ہو۔ اب ناظمین اور محتممین کے علم میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، وہ شروع میں بوقت داخلہ جو ہے وہ والدین کو خوب اچھے طریقے سے اس کے اصول بھی بتائیں، بلکہ داخلہ فارم میں بھی چھپے ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں، اور ان کو معلوم ہو اور وہ اس کے لیے آمادہ ہوں اور اس سے متفق ہوں تو وہ اپنے بچے کو حفظ میں داخل کریں۔ تو پہلا اصول یہ بیان کیا کہ طالب علم کا مدرسہ ایک ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اصول کی خلاف ورزی اگر ہم کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اصول کی پاسداری اگر کریں گے تو الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے آگے بڑھ جائیں گے مقصد کی طرف۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ طالب علم کا استاد بھی ایک ہو، طالب علم کا استاد بھی۔ آئے دن اساتذہ تبدیل کروا دیتے ہیں، والدین آتے ہیں ناظم کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ قاری صاحب نے بچے کو تھپڑ مار دیا، اب اس کلاس میں بچہ نہیں پڑھے گا، اب اس کو کسی دوسری کلاس میں داخل کر دیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ناظم بھی اگر میری طرح سیدھا سادہ آدمی ہو تو وہ کلاس تبدیل کر دیتا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ چلتا اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو میں اصول کی خلاف ورزی کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں فیصلہ لینے جا رہا ہوں، طالب علم کی کلاس تبدیل کرنے جا رہا ہوں، اس سے کتنا نقصان ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے، اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اصول کی خلاف ورزی کا، وہ حفظ کی مدت طالب علم کی بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک استاذ کے پاس ایک طالب علم نے 10-12 پارے پڑھے، اس نے محنت کی، ایک دوسرے کے ساتھ انسیت بھی ہے اور مزاج بھی معلوم ہے کہ استاذ کو معلوم ہے کہ اس طالب علم سے کیسے کام لینا ہے، اس روزانہ جو صبح سے لے کے شام تک کی ترتیب ہے، سبق ہے، سبقی ہے، منزل ہے، یہ چیزیں میں نے اس سے سننی ہے، کس طریقے سے سننی ہے، اس کو کس طرح متوجہ کرنا ہے، اس سے کیسے کام لینا ہے۔ اور طالب علم کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں یوں نہیں یوں کروں گا تو کیا ہے کہ قاری صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو اب اچانک استاذ تبدیل کرنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو، تو کیا ہے کہ ایک نئے استاذ کے پاس جب آپ طالب علم جاتا ہے تو اب انسیت پیدا ہوتے ہوتے بھی 5-6 مہینے لگ جاتے ہیں، تو حفظ کی مدت بڑھ جاتی ہے غیر محسوس طریقے سے۔ جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں، جن لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، تو وہ اس طریقے کے غلط فیصلے بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کے یہاں بچے جو ہے وہ تاخیر سے حافظ بنتے ہیں، اور والدین پھر شکایت کرتے ہیں۔ یہی والد جس نے کلاس تبدیل کروائی، یہ پھر ناظم سے کہتا ہے کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا وقت ہو گیا، بچے کا پارہ ختم نہیں ہوا، اس کا یہ پارہ 1 مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اچھا، ابھی تک یہ بچہ حافظ قرآن نہیں بنا، اور اس کو 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، جبکہ پہلے بھی اصول کی خلاف ورزی اسی نے کرائی تھی، اور اب آگے باس پرس بھی وہی کر رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ناواقفیت کی وجہ سے اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوسرا اصول میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ طالب علم کا استاد بھی ایک ہو، اور تیسرے نمبر پر طالب علم کی درسگاہ کے اندر بیٹھنے کی جگہ بھی ایک ہو، مقرر ہو۔ یہ نہیں کہ آج زید یہاں بیٹھا ہوا ہے،
کل اپنی مرضی سے آ کے سامنے والی ڈیسک پر بیٹھ گیا اور پرسوں جو ہے وہ بائیں جانب بیٹھ گیا، اپنی مرضی سے جگہ تبدیل کر رہا ہے، یہ بھی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ آپ استاذ کا کنٹرول ہونا چاہیے کلاس کے اندر۔ استاذ جب داخلہ بچے کا ہو جائے اور آپ کے پاس بچہ پہنچ گیا، آپ نے اس سے تعارف لے لیا اور اس کو دیکھ لیا، جائزے کے مطابق ناظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس کا سبق آگے سے شروع کیا جائے، یا پچھلے پارے پکے کرائے جائیں، یا اس کو قاعدے سے شروع کیا جائے، یا ناظرہ سے شروع کیا جائے، جو بھی فیصلہ ہے اس کے مطابق دیکھنے کے بعد آپ اپنے اصول اس بچے کو بیان کر دیں گے کہ بیٹا یہ درسگاہ ہے، یہ جگہ میں آپ کی مقرر کر رہا ہوں، آپ نے یہیں بیٹھنا ہے، اب میری اجازت کے بغیر جگہ تبدیل نہیں کرنی آپ نے تقاضے کے لیے جانا ہوگا، یہ طریقہ کار ہے، اس طریقے سے اجازت لیں گے، اس طریقے سے جائیں گے، اس طریقے سے واپس آئیں گے، سبق سنائیں گے مجھے، واپس جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے، سبقی سنائیں گے مجھے یا کسی بھی ساتھی کلاس فیلو کو اگر میں ذمہ لگاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس اپنی جگہ پہ جائیں گے، گویا کہ آپ کی یہ جگہ مقرر کر دی میں نے۔ تو درسگاہ کے اندر طالب علم کی بیٹھنے کی جگہ بھی ایک ہونی چاہیے۔ آگے چلیے، قرآن پاک کا نسخہ بھی ایک ہو، قرآن پاک کا نسخہ بھی ایک ہو۔ اب یہ استاذ پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے طالب علم کی اچھی تربیت کرتا ہے، اور جب بچہ قاعدہ ناظرہ اور اس کے بعد حفظ میں پہنچتا ہے تو استاذ جو ہے وہ اس نے یہ تربیت دے رکھی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے اٹھانا ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، یہ ساری تربیت دی ہوتی ہے استاد نے۔ لیکن پھر بھی کیا ہے کہ بعض اساتذہ اس طرح کی تربیت نہیں دے پاتے، اور بچے جو ہے وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے اٹھانا رکھنا نہیں کرتے، تو قرآن پاک کے اوراق شہید ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک پھر کیا ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ بدل دیا جاتا ہے، بھئی نیا نسخہ لے کر آ جائیں۔ اور یہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں نیا قرآن لے کر آ جائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے نا، قرآن تو ایک ہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ایک ہی ہے، ہاں قرآن پاک کا نسخہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا، تو نقصان تو ہوگا۔ یہ جو بڑے گزر گئے اور جنہوں نے یہ اصول مقرر کر دیے، یہ ویسے ہی نہیں کیے، انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں اور کئی اذہان اس پر بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے مذاکرے کیے ہوں گے، اس کے بعد جا کے یہ اصول فائنل کیے۔ تو لا محالہ نقصان ہے، اصول کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو اصول میں نے بیان کیے، جس میں سے آخری یہ جو اصول بیان کیا کہ قرآن پاک کا نسخہ بھی ایک ہونا چاہیے، گویا کہ مدرسہ بھی ایک ہو، درسگاہ بھی ایک ہو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ درسگاہ بھی بدل دی جاتی ہے، یعنی استاذ تو وہی ہے، آج قاری زید صاحب یہاں پڑھا رہے ہیں اس کمرے میں، ناظم صاحب کا یا متمم صاحب کا فیصلہ آ گیا کہ قاری صاحب آپ فلاں کمرے میں کلاس تبدیل کر دیں، یہ بھی حفظ کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ تو طالب علم کا مدرسہ ایک ہو، درسگاہ ایک ہو، استاد ایک ہو، درسگاہ کے اندر بیٹھنے کی جگہ ایک ہو، طالب علم کی مقرر ہو، اور قرآن پاک کا نسخہ بھی ایک ہو۔ یہ ایک چیدہ کچھ اصول تھے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اب آ جائیں درسگاہ کے اندر۔ درسگاہ کے اندر جب آپ پہنچتے ہیں، خاص طور سے حفظ کی درسگاہ کی بات کریں گے، اور کچھ باتیں قاعدہ ناظرہ سے متعلق بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو 6 امور ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کے 6 نمبر ہوتے ہیں نا، اس طرح حفظ کے بھی 6 امور ہوتے ہیں، 6 کام ہوتے ہیں۔ جو طالب علم 6 کام کر کے جائے روزانہ، تو وہ درسگاہ مثالی رہتی ہے ہمیشہ۔ ہمیں جو ہے صرف 3 کام آتے ہیں جو اہم ہیں، ان 6 میں سے اس کو تقسیم ہم نے کیا ہے، 6 میں سے پہلے جو 3 ہیں یہ اہم ہیں، اور دوسرے جو 3 ہیں وہ اہم ترین ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اہم ترین۔ اہم امور تو معلوم ہیں، اکثر مدارس والوں کو، مکاتب والوں کو اہم امور معلوم ہوتے ہیں، لیکن اہم ترین امور معلوم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے درسگاہ مثالی نہیں بنتی، بچوں کی منزلیں کچی ہوتی ہیں، وہ پختہ حافظ قرآن نہیں بنتے، معیاری حافظ نہیں بنتے۔ تو وہ اسی وجہ سے نہیں بنتے کہ وہ اہم ترین امور ان کو معلوم نہیں ہوتے، اور اس پر عمل درآمد ہوتا نہیں ہے۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عمل کریں گے؟
تو اس وجہ سے یہ 6 امور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے اہم امور پر بات کر لیں گے، پھر اہم ترین پر بات کر لیں گے. اہم امور میں سے پہلا ہے سبق. کیا ہے؟ سبق. اب سبق کے اندر جو ہے وہ جو خاص باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سبق کی رفتار، سبق کی مقدار، یعنی سبق کی رفتار بھی آپ بتائیں گے کہ کس طریقے سے طالب علم نے سبق سنانا ہے، اس کی رفتار، اس کی اسپیڈ کیا ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر سبق کی مقدار، آپ اس کو کتنی لائنیں سبق دے رہے ہیں اور اس کا سبق کب بڑھانا ہے. اور سبق کا معیار. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ سبق کا معیار. پہلے ہم معیار پر بات کرتے ہیں. سبق کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، میں ان کی درسگاہ کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت معیار یہ تھا، میں نے فتحیہ سے حفظ کیا ہے. مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم الفتحیہ، قاری خدا بخش صاحب رحمہ اللہ کا مدرسہ ہے، جن کا ابھی اسی سال انتقال ہوا ہے کچھ ماہ پہلے. اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور بہت بڑی خدمات ہیں ان کی قرآن کے حوالے سے. وہ ڈائریکٹ قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ نے ان کے زانوں پر دم دیا، اور بہت عرصہ انہوں نے ان کی خدمت بھی کی. تو نسبت جو ہے، یہ اصل کمال سارا نسبت کا ہوتا ہے، اور نسبت ہی بہت اونچی چیز ہے. تو اس لیے نسبتوں کی لاج رکھنی چاہیے. تو میں نے فتحیہ سے حفظ کیا، میں وہاں کا ابتدائی طالب علم ہوں. اس وقت ہماری درسگاہ میں معیار یہ تھا کہ آپ نے بغیر اٹکن کے سبق سنانا ہے، بغیر اٹکن کے سبق سنانا ہے. سبق کے اندر اٹکن برداشت نہیں تھی. طالب علم اگر ایک آیت پڑھ رہا ہے اور وہ اٹک گیا اور پھر اس نے صحیح پڑھ لیا، وہ سبق قابل قبول نہیں ہوتا تھا. واپس. اس وقت یہ معیار تھا. پھر جو اسی فیلڈ سے دلچسپی رکھنے والے اور اس کو معیاری سے مثالی بنانے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اس پر مزید جو ہے کام کیا، غور و فکر اور تدبر کیا. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو دنیا کے کاموں کے لیے تو دیکھو انسان سب کچھ کرتا ہے. کمپنی بنانی ہو، شعبے بنانے ہوں، تو وہ معیاری چیزیں اور معیاری مٹیریل استعمال کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور دور دور تک سوچتا ہے، کئی لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. تو یہ تو اللہ کی فیکٹری ہے، اور اللہ کی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے ہمارے ذہن نہ سوچیں، اس طرف نہ جائیں، اس کو اچھا نہ بنائیں، معیاری چیزیں نہ لائیں، تو یہ تو غلط بات ہو گئی.